اور دوسرا یہ کہ اگر کسی مومن کو ٹوائلٹ یا ٹوائلٹ کی ضرورت ہو تو ساتھ امام بھائی حال کے ساتھ 2 ڈسپوزیبل جو ٹوائلٹ ہیں ان کا اہتمام کیا گیا ہے، وہاں آپ جا کے وہ استعمال کر سکتے ہیں ٹوائلٹ کو۔ اس کے علاوہ پارکنگ کا جو سلسلہ ہے اس کی بہت زیادہ اس کا خیال کرنا ہے کہ جگہ بہت ہے ہمارے پاس گاڑیاں پارک کرنے کے لیے، لیکن ان کو ترتیب میں لگانا ہے، کیونکہ کمون والوں نے اور دیگوس نے یہ کہا ہے کہ رات کو کسی فیکٹری میں ہنگامی صورتحال اگر ہو تو پھر وہاں سے مشکلات بن سکتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہم نے خود ہی ان کو بہتر کرنا ہے، صفائی کا خیال کرنا ہے، باہر کوئی ایسی چیز نہیں پھینکیں جس سے کل جس ایسوسیشن سے ہم نے یہ حال لیا ہے اس پہ کوئی حرج آئے یا وہ ہمیں کسی قسم کا وہ گلہ دے یا کوئی اس قسم کی بات ہو۔ مہربانی۔ خون سے چراغ دین جلایا حسین نے، خون سے چراغ دین جلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے، اور خود کو تو ایک بوند پانی نہ مل سکا، خود کو تو ایک بوند پانی نہ مل سکا، کرب و بلا کو خون پلایا حسین نے، اور ایسی نماز کون پڑھے گا جہاں میں، ایسی نماز کون پڑھے گا جہاں میں، سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے، اور سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا، سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا، اصغر سا پھول بھی نہ بچایا حسین نے۔ اب مومنین اکرام، میں آج کی اس مجلس اعزاء کی یہ دوسری محرم الحرام ہے اور قبلہ صاحب کی آج پہلی مجلس ہے، اور تمام مومنین سے یہ گزارش ہے کہ ہم نے قبلہ ہمارے ہاں مہمان ہیں، انڈیا سے تشریف لائے ہیں، اور تمام مومنین ہم ان کے ساتھ ساتھ چلیں گے تو محرم الحرام اچھے طریقے سے ہم منا سکیں گے اور ان سے مستفید بھی ہوں گے، کیونکہ اگر مجمع تھوڑا ہو یا زیادہ ہو اور پڑھنے والے کے ساتھ نہ ہو تو میرے خیال میں یا مجھے اپنا نجم شاہ صاحب کا ایک وہ قول بھی یاد آتا ہے کہ اگر عوام ساتھ نہ دے تو نبیوں کی باتیں بھی وہ سر سے گزر جاتی ہیں، تو اس لیے ہم نے قبلہ کے ساتھ ساتھ رہنا ہے اور بھرپور طریقے سے اس عشرہ محرم کو ہم نے ائمہ معصومین علیہم السلام کو پرسہ دینا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اپنی نہایت ہی معزز شخصیت جو ہمارے ہاں انڈیا پونا سے تشریف لائے ہیں، میری مراد سید شبیہ احسن کاظمی صاحب، ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور مومنین سے خطاب فرمائیں۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، بلند تر صلوات۔ یہ نہیں ہٹا دو سب، ہاں مزہ نہیں، اس کو رہنے دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، کل سے یہ ٹیبل ہٹوا دیجیے۔ اچھا جی، ہاں ٹھیک ہے، ہم سے ٹھیک ہے، کل سے عادی نہیں ہے ہم لوگ کو۔ نعرہ حیدری، 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 بآواز بلند تر صلوات۔ فاتحہ۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ونبینا وشفینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات. عزیزان گرامی قدر، قرآن کریم کی نہایت ہی مشہور و معروف آیت کو عنوان سخن بنایا ہے، جس میں خالق کائنات ادیان کے سلسلے میں دین کے بارے میں کچھ اس انداز سے فرما رہا ہے کہ آدم کے بیٹوں، حوا کی بیٹیوں، تمہارے پاس کتنے دین ہیں تم جانو، ہمیں تو اسلام پسند ہے. ہمارے نزدیک دین تو بس اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین تو بس اور بس اسلام ہے. اس لیے عزیزان گرامی قدر، اس معبود حقیقی نے اپنے اسی دین کی تبلیغ کی خاطر آدم سے لے کے خاتم تک 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے. سب کا کام کیا ہے؟ ڈیوٹی یہ ہے کہ آدمیوں میں آدمیت پیدا ہو جائے، انسانوں میں انسانیت پیدا ہو جائے. اور ایک جملہ اپنے نوجوانوں بچوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ علماء نے لکھا ہے کہ ان 1,24,000 انبیاء کرام میں اکثر نبیوں کا پیشہ، اکثر نبیوں کا کام کیا ہے؟ تو اس منزل پہ علماء لکھتے ہیں کہ 1,24,000 نبیوں میں اکثر نبیوں کا پیشہ اور کام ہے جانوروں کو چرانا. دیکھیے شفیع حسن کاظمی کا جملہ نہیں ہے، یہ ذہنوں میں رکھیے. اکثر نبیوں کا کام کیا ہے؟ جانوروں کو چرانا. اور یہ لکھنے کے بعد وہ یہ لکھتے ہیں کہ خدا نے اکثر نبیوں کو یہ کام اس لیے سونپا تاکہ میرے نمائندوں کو جانوروں کو ہانکنا آ جائے. ارے کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ کچھ کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی کا. تاکہ جانوروں کو ہانکنا آ جائے. جب جانوروں کو ہانکنا آ جائے گا تو انسان کے دہن میں لجام انسانیت ڈالنا آسان ہے. دیکھیں صلوات پڑھو نا عظمت اسلام پر. کچھ کہہ رہا ہوں. تو اکثر نبیوں کا کام جانوروں کو چرانا تاکہ آدمیت کو راہ آدمیت پر ڈال سکیں، انسانوں میں انسانیت پیدا کر سکیں. تو اللہ کے نزدیک دین بس اور بس اسلام. لیکن اگر اسلام میں مسلمانوں میں جتنے فرقے پائے جاتے ہیں سب سے پوچھا جائے کہ اسلام میں کتنے فرقے؟ کہ پیغمبر نے خود ہی کہہ دیا کہ 73 ہوں گے، نجات ایک کو ملے گی.
اب ہر فرقہ اپنے تئیں خوش فہمیوں میں مبتلا ہے کہ جنت میں ہم جائیں گے. کچھ کہہ رہا ہوں. ہر فرقہ خوش فہمیوں میں مبتلا ہے کہ جنت میں ہم جائیں گے. کسی سے بھی پوچھئے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے آپ سے پوچھوں, برا نہ مانیے گا, کہ جنت میں کون جائے گا؟ کہ شیعہ جائیں گے, ہم جائیں گے. چلیے وہاں چل کے پوچھیں, یو پی انڈیا دیوبند, جہاں بڑے بڑے دیوبند ہیں. میں کچھ کہہ رہا ہوں بابا, یاری وہاں جا کے پوچھیں گے جنت میں کون جائے گا؟ کہ اونچے پجامے والے جائیں گے, لمبے کرتے والے جائیں گے. کچھ کہہ رہا ہوں. بریلی میں جا کے پوچھیں کہ جنتی کون؟ کہ سرمے والے. لیکن کچھ کہہ رہا ہوں, کہ کون جائے گا؟ کہ سرمے والے جائیں گے, زلفوں والے جائیں گے. کوئی کہتا لوٹے والا جائے گا, کوئی کہتا بستر والا جائے گا. جتنے فرقے جتنے فرقے مسلمانوں میں, سب اپنی جگہ خوش ہیں کہ جنتی ہم ہیں. جنت کو اپنے گاؤں کی چوپال سمجھا ہے. کچھ کہہ رہا ہوں. کچھ جتنے فرقے ہیں کا دین کیا. میں اگر ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھیں کہ خاتم النبیین سرور کائنات آمنہ کا لال عبداللہ کا جایا, آسمان کی وادیوں کو اپنی ٹوٹی ہوئی جوتیوں سے روندنے والا نبی. کچھ کہہ رہا ہوں. پوچھیں مسلمانوں سے وہ دین کتنے لے کے آئے تھے؟ کہ ایک. وہ دین کتنے لائے تھے؟ ایک. پھر 73 کیوں ہیں؟ کہاں بیٹھے ہو بابا؟ وہ دین کتنے لے کے آئے تھے؟ ایک. کعبہ ایک, قرآن ایک, خدا ایک, مکہ ایک, مدینہ ایک, نبی ایک, رسول ایک, مسلمان 73. دیکھیں کچھ کہہ رہا ہوں. مسلمان 73. یہ 73 ایک جملہ اٹلی والوں مومنین مولا والوں ذہنوں میں رکھنا. خدا کی قسم پہلی ہی تقریر میں تاریخ کا نچوڑ پیش آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں کہ نبی دین ایک لے کے آیا تھا, قرآن ایک لے کے آیا تھا, کعبہ ایک ہے, مکہ ایک ہے, مدینہ ایک ہے. پھر یہ مسلمانوں میں 73 فرقے کیوں ہو گئے؟ یہ کسی نے نہیں بنائے, مولویوں کی پیٹ کی دکانوں نے بنا دیے. ایک صلوات پڑھو نا عظمت اسلام پر, توجہ کیجئے گا. کچھ کہہ رہا. دین ایک, لانے والا ایک, قرآن ایک. توجہ کیجئے گا کہ وہ دین جو رسول لے کے آئے تھے وہ ہے کہاں؟ ہمیں جو دین لے کے آئے تھے وہ ہے کہاں؟ واپس ساتھ لے گئے یا چھوڑ گئے؟ تو واپس ساتھ لینے کے لیے تھوڑی لائے تھے, تو کہیں تو چھوڑ کے گئے ہوں گے. وہ اسی در کو تلاش کر لو, در در نہ پھرو. کچھ کہہ رہا. ایک صلوات پڑھو نا عظمت اسلام پر. عجیب منزل ہے سیدھانے کی. کا ساتھ لے گئے, کا چھوڑا قیامت تک کے لیے. پھر ہے کہاں؟ تو ہمارے اہل سنت بھائی کہتے ہیں ہمارے پاس ہے. کچھ کہہ رہا ہوں. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس. مسلمانوں میں جتنے فرقے پائے جاتے ہیں کسی سے بھی پوچھیں کہ سرور کائنات جو دین لے کے آئے تھے وہ ہے کہاں؟ ہمارے پاس. اپنے بھائیوں سے پوچھیں کہ رسول کون تھے؟ سب کہیں کہ جو وہ تھے وہ ہم ہیں, جو ہم تھے وہ تھے. کچھ کہہ رہا ہوں. جو وہ تھے وہ ہم ہیں, اور جو ہم ہیں وہ تھے. علی والوں سے پوچھیں کہ دین رسول کیا تھا؟ کہ جو عقیدہ ہمارا ہے وہ رسول کا تھا, جو رسول کا تھا وہ ہمارا ہے. مگر فیصلہ کیسے ہو؟ توجہ کیجئے گا. آج مسلمانوں کے دین اور عقیدے پہ بحث نہیں ہے, خود دین کا لانے والا پیغمبر اس کے دین پہ بحث ہے. کہ آج مسلمانوں میں یہ بحث ہے کہ رسول سنی تھے یا شیعہ. کچھ کہہ رہا ہوں بھئی. آج تو خود دین رسول پہ بحث ہے, اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہم ہیں وہ تھے, ہم کہتے ہیں نہیں یہ تھے, تو بحث تو ہو گئی نا. توجہ کیجئے گا. پھر پتہ کیسے چلے؟ دیکھیں کچھ کہہ رہا ہوں. پھر پتہ کیسے چلے کہ رسول تھے کیا؟ تو عزیزان گرامی قدر, بس ذہنوں میں رکھیے گا کہ آج کی سوسائٹی اور معاشرے اور دنیا میں بہت لوگ ہوتے ہیں کہ زندگی بھر دین سمجھ میں نہیں آتا. ماں ہوتا ہے کہ نہیں؟ میں تو ہندوستان سے ہوں, مجھے معلوم ہے.
بہت سے لوگ ہوتے ہیں دیوالی پر دیپک